ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ متحدہ عرب امارات سے ڈائریکٹ فلائٹ پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ شیخ محمد کا شہزادہ فلپ کی موت پر ملکہ الزبیتھ سے اظہار تعزیت۔ پاکستان 10 سال پہلے لاپتہ ہونے والے 16 کارکنوں کی لاشیں برآمد۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص نشہ کرتا یا بیچتا ہے تو ایپ کے ذریعے اس کے خلاف شکایات درج کروائیں، اماراتی حکام کا اعلان۔ اماراتی ریاست نے حد رفتار گھٹا دی۔ اہم روڈ پر اب گاڑیاں 60 کلومیٹر سے زیادہ رفتار نہیں چلائیں گی۔ دبئی میں مقیم بے روزگار اب مفت بال کٹوا سکیں گے۔ رمضان المبارک سے قبل ہی امارات میں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات حکومت کا چہرے کی بائیو میٹرک شناخت متعارف کروانے کا بڑا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات میں کیسز کی تعداد 2000 سے کم ہو کر رہ گئی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات سے ڈائریکٹ فلائٹ پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات سے اسکاٹ لینڈ کے لیے براہ راست پرواز پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ابوظہبی میں برطانوی سفارت خانے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے اسکاٹ لینڈ کے لیے براہ راست پرواز 9 اپریل سے شروع ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شیخ محمد کا شہزادہ فلپ کی موت پر ملکہ الزبیتھ سے اظہار تعزیت۔ دبئی کے حکمران کا شہزادہ فلپ کی موت پر برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ کی ملکہ الزبیتھ سے گہری تعزیت کا اظہار۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ٹویٹر پر شہزادہ فلپ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا کہ شہزادہ فلپ متحدہ عرب امارات اور بہت سے دوسرے ممالک کے دوست تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاکستان 10 سال پہلے لاپتہ ہونے والے 16 کارکنوں کی لاشیں برآمد۔ پاکستانی حکام کی جانب سے جمعے کے روز بتایا گیا ہے کہ 10 سال پہلے شمالی مغربی پاکستان نے 16 کارکنوں کی لاشیں ایک اجتماعی قبر سے برآمد ہو گئی ہیں۔ کارکن دسمبر 2011 میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ لاپتہ ہونے والے کارکنوں کے خاندان کے افراد سے تازہ معلومات ملنے کے بعد ریسکیو 1122 کی ایک ٹیم گزشتہ 2 ماہ سے پشاور 50 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں ان کی تلاش کر رہی تھی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی شخص نشہ کرتا یا بیچتا ہے تو ایپ کے ذریعے اس کے خلاف شکایات درج کروا دیں، اماراتی حکام کا اعلان۔ UAE کی وزارت داخلہ نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ اگر ان کے آس پاس کچھ لوگ منشیات کی فروخت، اسمگلنگ یا استعمال کرنے کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف لازمی رپورٹ درج کروائیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ منشیات استعمال اور فروخت کرنے والوں کے خلاف شکایت وزارت داخلہ کی اسمارٹ ایپ MOI UAE پر درج کروانے کی سہولت موجود ہے، جہاں منشیات سے متعلق کسی بھی جرم کی رپورٹ درج کروائی جا سکتی ہے۔ یہ شکایات موبائل فونز کے ذریعے بہت آسان طریقے سے درج کرائی جا سکتی ہے۔ شکایت کرنے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی ریاست نے حد رفتار گھٹا دی۔ اہم روڈ پر اب گاڑیاں 60 کلومیٹر سے زیادہ رفتار نہیں چلیں گی۔ متحدہ عرب امارات میں حد رفتار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جس کا مقصد ٹریفک کے نظام کو بہترین رکھنا اور حادثات میں کمی لانا ہے۔ اب ایک اماراتی ریاست نے حد رفتار کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارات کی ریاست القوین نے ایک اہم روڈ پر حد رفتار گھٹا کر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود کر دی ہے۔ القوین پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شیخ محمد بن زائد روڈ پر ایگزٹ 93 الوطن پر نیا سپیڈ ریڈار نصب کر دیا گیا ہے۔ اس ایگزٹ روڈ پر نصب نئے سپیڈ ریڈار پر حد رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں مقیم بے روزگار اب مفت بال کٹوا سکیں گے۔ امارات میں کورونا وبا کے باعث لاکھوں تارکین وطن مشکلات کے شکار میں لاکھوں کی تنخواہیں کم ہو چکی ہیں اور ہزاروں ایسے ہیں جو بے روزگار ہو کر پھر رہے ہیں۔ فکر مندی نے انہیں اپنی شخصیت کو مناسب انداز دینے سے بھی لاپرواہ کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی دبئی میں مقیم ہیں اور ملازمت کے لیے پریشان ہیں،
अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, ऊपर से बाल कटवाने का खर्च भी फिक्रमंद करता है, तो आज से ये परेशानी नहीं रहेगी। दुबई के मारूफ सीजी बार्बर शॉप ने शानदार ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक अब बेरोजगारों के बाल मुफ्त काटे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। रमजान अल मुबारक से कबल ही अमारात में क्रैकडाउन शुरू हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में रमजान के आगाज से कबल ही हकाम ने लोगों ने शॉपिंग सेंटर्स और खाने पीने के मराकज़ पर छापे मारने का काम शुरू कर दिया है। इस मुहिम का मकसद मुक़द्दस महीने के दौरान कोरोना वबा की रोकथाम को मुमकिन बनाकर लोगों की ज़िंदगियों और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। शारजा म्यूनसिपलिटी की जानिब से शॉपिंग सेंटर्स और फूड पॉइंट्स पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। म्यूनसिपलिटी के डायरेक्टर जनरल ताबित अल तरीफ़ी ने कहा है कि तमाम आउटलेट्स को एक सर्कुलर भिजवा दिया गया है, जिसमें इन्हें तफसील से बताया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर और इक़दामात पर लाजमी तौर पर अमल दरामद करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत का चेहरे की बायोमेट्रिक शनाख्त मुतारुफ करवाने का बड़ा फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो शहरियों और रिहायशियों के लिए पहला महफूज डिजिटल कौमी शनाख्त कार्ड मुतारुफ कराने के अपने मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के पास एप्लीकेशन में सार्फिन को रजिस्टर करने के लिए चेहरे की बायोमेट्रिक शनाख्त इस्तेमाल करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात पास ऐप पहली कौमी डिजिटल शनाख्त और हल है जो सार्फिन को स्मार्टफोन पर मनबई तौसीक के जरिए तमाम अमारत में सरकारी खिदमत फ्राहम करने वालों से अपनी शनाख्त करा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में केसेस की तादाद 2000 से कम होकर रह गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी कर दिए गए। वज़ारत सेहत और इंसानी वसाइल के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1875 नए केसेस सामने आए हैं और 1939 सेहत याबियाँ हुई हैं, जबकि 3 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की नई तादाद 4,08,006 हो गई है। कुल सेहत याबियाँ 4,64,971, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 13,509 है। अमारात में अब तक 1526 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।